جم جانے والوں کی عمریں لمبی ہوتی ہیں. اگر آپ تمیز سے جم جا کے ایکسرسائز کرتے رہو اور پھر تمیز والی چیزیں کھاتے بھی رہو, 90 سال تک بھی ویٹ لفٹنگ کرتے رہو گے. تو اسی طرح جو عورتیں یعنی چاہتی ہیں کہ ہماری فٹنس برقرار رہے, توندے نہ نکلیں, جوانی برقرار رہے, موٹاپا نہ آئے, تو ان کو اولاد کثرت سے پیدا کرنی پڑے گی, پھر فٹ رہیں گی, اور آپریشن سے بولو بھائی بچنا پڑے گا. نارمل ڈیلیوری ہونی چاہیے. آپریشن بھی عورت کی صحت کو برباد کر دیتا ہے. آپریشن سے کیسے بچیں؟ کیونکہ ڈاکٹر تو بہت سارے قصائی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ کیس ایسے ہوتے بھی ہیں کہ جن میں آپریشن نہیں کیا تو معاملہ خراب ہو جاتا ہے, لیکن وہ کچھ ہی ہوتے ہیں, اتنے نہیں ہوتے جتنے آج کل ہو رہے ہیں. تو اس کے لیے بڑی اچھی کسی نے تجویز دی ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ہسپتالوں میں قانون بنائے کہ جو آپریشن سے بچہ پیدا ہوگا اس کے صرف 5,000 فیس ہوگی, نارمل ڈیلیوری کے 50,000 لیں گے. خود بخود ڈاکٹر کس پہ آ جائیں گے؟ ابھی ڈاکٹروں کو نفع نظر آ رہا ہوتا ہے آپریشن میں کتنے کیا ہے پیسے زیادہ. اور میں بھگت چکا ہوں, اپنی گھریلو باتیں شیئر نہیں کرنی چاہیے, لیکن مجبوری میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ میرے گھر میں ولادت ہونے والی تھی اور کیس خراب ہو گیا تھا. ڈاکٹروں نے کہا تھا آپریشن ہوگا. میں نے ڈاکٹرز کو الگ سے لے جا کے کہا, جو وہاں عملہ تھا نا, میں نے کہا آپریشن کے پیسے میں آپ کو دے رہا ہوں, زیادہ لے لو, ڈیلیوری نارمل ہونی چاہیے. نارمل کے بھی میں آپ کو پیسے کتنے دوں گا جتنے, اور الحمدللہ نارمل ڈیلیوری ہوئی. تو یہ میں جو ممبر پہ بیٹھ کے بولتا ہوں نا, یہ گڑبڑ کر رہے ہیں ڈاکٹر. اس سے بہت سے ڈاکٹر تکلیف بھی آتی ہے ان کو, وہ بہت سے ایماندار ڈاکٹر بھی ہیں. تو بھائی آپ ایماندار ہیں, لیکن ساری دنیا ایماندار نہیں ہے. آپ ٹھیک ہے ایماندار ہیں, آپ واقعی آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے تو بتاتے ہیں. آپریشن سے فائدے بھی ہوئے ہیں, بہت سی عورتیں موت کے منہ میں جانے سے آپریشن کی وجہ سے بچ گئیں, بہت سے بچے بچ گئے, لیکن ایسے کیسز کم ہوتے ہیں. اتنے نہیں ہوتے کہ ہر ایک کا کیا ہو رہا ہے. بھائی پہلے بھی تو ہوتے تھے بچے, ٹھیک ہے, پہلے بچوں میں موت کا ریشو زیادہ تھا, اتنا بھی نہیں تھا جتنا ہوا بنا کے پیش کر دیا ہے. میں گاؤں دیہاتوں میں گیا ہوں, وہاں میں نے سروے کیا ہے خود. وہ کہہ رہے یار ہزاروں ہمارے ہاں آبادی ہے, اور 20 سال سے ہم یعنی جو دیکھ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں سارے گھر میں ہی ولادت ہوتی ہے دائیوں کے ہاں, اور آج تک ایک عورت کی بھی موت واقع نہیں ہوئی ہے. پھر بھی میں کہتا ہوں یار ہو سکتی ہے تو رسک نہ لیں, ہاسپٹل میں رجسٹریشن بہرحال کروائیں, لیکن ڈاکٹروں کو بتا دیں کہ آپریشن نہیں ہوگا. آپ کو میں اس طرح کی تدبیر اختیار کریں, سمجھ رہے ہو, کیونکہ آپریشن کے بعد عورت کے بڑا نقصان ہوتا ہے. ریڑھ کی ہڈی میں انجیکشن لگتے ہیں, وہ فٹنس کی ایسی کی تیسی. آج کل بیچاری خواتین فٹنس پہ اتنا خرچ کرتی ہیں, آپریشن ہو گیا تو ساری فٹنس گئی تیل لینے. صحیح ہے, اس کو بہت ٹائم لگتا ہے سیٹ. اور نارمل ڈیلیوری ہوتی رہے, 12 بچے بھی پیدا ہو جائیں, بشرطے کہ خوراک اچھی ہو. انشاءاللہ کچھ اچھی کا مطلب یہ نہیں کہ 6 پراٹھے شروع کر دیں کھانا. کھجورے کھاؤ, دودھ پیو, گندم کی روٹی کھائیں. گندم کی یعنی جو چوکر والی روٹی, سفید آٹے کی روٹی بولو نا یار نہ کھائیں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ کھا لیں تو کھا لیں, میرے کیا مطلب. لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیوں ہمیں ایسی باتیں بتا رہے, تو کر لو بھائی, کھاؤ پراٹھے کھاؤ. اچھا خیر, یہ بات سمجھ میں آ گئی. یہاں پہ آگے چلتے ہیں. تو یہ میں بات کیا کر رہا تھا, یہاں کہاں سے آ گئی؟ ہاں وہ تو میں نے بتا دیا, اتنے ایسے ٹاپک پہ بات کر کیوں رہا ہوں. تو یعنی عورت کی جو صحت ہے نا وہ کس میں ہے. اور ہاں وقفہ, یہ بھی ایک بڑا اہم ٹاپک ہے, کتنا وقفہ ضروری ہے. قدرت نے یہ چیز ہمارے حوالے نہیں کی. جتنا وقفہ ہونا چاہیے نا, وہ قدرت نے عورت میں خود سے ایسے سافٹ ویئر انسٹال کیے ہوئے ہیں. ماں بچے کو جب تک بھرپور طریقے سے فیڈ کراتی ہے, اس میں حمل ٹھہرنے کا امکان بہت ہی کم ہو جاتا ہے, اکثر نہیں ہوتا. بچے کو فیڈ کراتی رہے بھرپور طریقے سے. فیڈ کرانے سے کیا ہوگا؟ بالکل یہی ہے کہ جیسے کنویں سے پانی نکالتے رہے اور نیا پانی آتا رہے گا, فریش پانی. فیڈ کرانے سے عورتوں کا اللہ یہ فائدہ یہ دیتا ہے ان کو کہ بھوک لگتی ہے دبا کے. خواتین جو فیڈ کراتی ہیں نا, رات کو 2 بجے اٹھ کے بھی کھا رہی ہوتی ہیں کھانا. بھوک لگتی ہے دبا کے, کھاؤ تسلی سے, موٹاپا نہیں آئے گا. نہیں آئی بات؟ ورنہ موٹاپے کے چکر میں لوگوں نے کھانا. تو اللہ فیڈ کرانے والی عورت کو, یا پریگننسی میں جو عورت ہوتی ہے اس کو موٹاپے کی لعنت سے بچا لیتے ہیں کہ آپ کھاؤ دبا کے, جتنا کھاؤ گے بچے پہ جا کے لگے گا. ٹھیک ہے نا, جب پیدا ہو گیا تو جتنا کھائیں گی کوئی نقصان نہیں ہے, وہ فیڈ میں کیلشیم بن کے نکل جائے گا, اور اس وقت ضرورت بھی ہوتی ہے زیادہ کھانے کی. تو اس سے عورت کے موٹاپا نہیں آتا فیڈ کرانے والی خواتین کو.
یہی ہے فٹنس کا راز. اب پتہ نہیں کیا کیا ایک ٹینشنیں پال لی ہیں, فٹنس پھر بھی نہیں. اگر آپریشن کی تکلیف کی وجہ سے بچے پیدا کرنے میں ظاہر مشکل ہے تو ضبط تولید کرا سکتے ہیں. ضبط تولید چند صورتوں میں جائز نہیں ہے, وہ میں بتا دیتا ہوں تاکہ جو جائز صورتیں ہیں وہ خود بخود سامنے آ جائیں گی. کسی عورت کا اس نیت سے حمل روکنا کہ خرچہ بڑھ جائے گا, کھلائیں گے کیسے اس کو, جیسے کہ آج کل اکثر یہی دیکھا جا رہا ہے کہ بچوں کی اسکول کی فیسیں بھرنی ہیں یا ان کا خوراک کا خرچہ بڑھ جائے گا, اس نیت سے حمل روکنا حرام ہے. قرآن مجید میں صاف ہے, نحن نرزقکم وایاہم, ہم تم کو بھی رزق دیں گے ان کو بھی. اور رزق کا مطلب صرف روٹی نہیں ہوتا, زندگی گزارنے کے جتنے ضروری لوازمات ہیں وہ رزق کے مفہوم میں داخل ہیں. تو بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اللہ کی مخلوق پہلے ہے, والدین کی اولاد بعد میں. تو اس نیت سے اگر کوئی حمل روکے گا تو وہ حرام ہے, ناجائز ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ بچوں کو عار سمجھا جائے, جیسے آج کل فیملی پلاننگ والوں نے یہ معاشرے میں ایک اس طرح کی جو ہے نا وہ کلچر کو فروغ دیا ہے کہ جس کے زیادہ بچے ہوں وہ شرماتا ہے اپنے بچوں کی تعداد بتاتے ہوئے. خواتین بھی اس عورت کا مذاق اڑاتی ہیں, تمہارے 8 بچے ہیں, تمہارے 9 بچے ہیں. تو جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی کثرت کو قابل فخر قرار دیا. فإنی اباہی بکم الامم, فرمایا میں کثرت پہ فخر کروں گا. تو جو چیز قابل فخر تھی اس کو قابل ذلت سمجھنا, تو یہ شریعت کا گویا مذاق ہے. اور قرآن مجید میں بھی اللہ نے پچھلی امتوں سے وعدے کیے ہیں کہ تم اگر نیک اعمال کرو گے میں تمہیں کثرت سے اولاد دوں گا. تو پتہ چلا کہ اولاد کی کثرت ایک فطری چیز ہے, ہمیشہ سے محمود اور یعنی مطلوب سمجھی جاتی ہے, اور یہ قابل عزت ہے. اس میں توہین محسوس کرنا گویا شریعت کا مذاق ہے. تو اگر کوئی خاتون اس نیت سے حمل روکتی ہیں کہ بچے زیادہ ہوں گے تو لوگ کیا کہیں گے, یہ مرد یہ کام کرے یا یعنی بیوی کو مجبور کرے, تو اس نیت سے اگر کرتے ہیں تو یہ بھی ناجائز ہے. تیسری چیز جو آج کل ایک بیان کی جاتی ہے, بچوں کی تربیت نہیں ہوتی, لوگ کہتے ہیں بچے پالنا مشکل ہے. تو یہاں یہ بات یاد رکھیں, تربیت اور تعلیم میں فرق ہے. لوگ ان دونوں چیزوں کو خلط کر دیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں چونکہ ہمارے بچے زیادہ ہوں گے تو ہم زیادہ فیسیں نہیں افورڈ کر سکے, تو بچے گورنمنٹ کے اسکولوں میں پڑھیں گے تو وہ پڑھائی صحیح نہیں ہوگی اور ایسے ہوگا ویسے ہوگا, تو لہذا بچوں کی صحیح تربیت نہیں ہوتی. دو چیزوں کو خلط ملط کر رہے ہوتے ہیں. تربیت الگ چیز ہے اور تعلیم الگ چیز ہے. تو یہ باقاعدہ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ بچے کے قریب العمر اگر کوئی بھائی یا بہن ہو تو اس بچے کی تربیت زیادہ اچھی ہوتی ہے. اور حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اصل فتاوی میں بڑی مضبوط دلائل دی ہیں اس پر, اور یہ ثابت کیا ہے کہ بچوں کو جتنی ماں باپ کی ضرورت ہوتی ہے نا, بہن بھائیوں کی بھی اتنی ہی ضرورت ہوتی ہے. اور لاشعوری طور پر بہن بھائی ایک دوسرے کی ایسی تربیت کر رہے ہوتے ہیں جو والدین نہیں کرتے. تو یہ فلسفہ غلط ہے کہ بچوں کی تربیت مشکل ہے. بچے زیادہ ہوتے ہیں تو تربیت ان کی اچھی ہوتی ہے. بہرحال ابھی چونکہ موضوع نہیں ہے اس پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. تو یہ تیسری چیز ہے, اس نیت سے حمل روکنا یہ بھی بیوقوفی ہے کہ تربیت نہیں ہو سکے گی. پہلے تو بچوں 8 8 9 9 10 10 12 12 بچے ہوتے تھے, ماشاءاللہ سب کی تربیت ہو جاتی تھی. اب جو ہے وہ 1 2 بچے ہوتے ہیں, وہ لاڈ پیار میں بگڑ جاتے ہیں. چوتھی چیز کیا ہے, یعنی یہ تو وہ 3 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے حمل روکنا غلط ہے. باقی اگر کوئی اس نیت سے حمل روکتا ہے کہ بچے سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے, بھئی ایک بچہ ہو گیا فوراً دوسرا ہو گیا فوراً تیسرا, تو ایک ماں کے لیے سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے, 2 2 3 3, ایک وہاں سے روتا ہے فوراً دوسرے کی بھی جیسے گھروں میں ہوتا ہے. تو بھئی اس نیت سے کوئی وقفہ کرنا چاہتا ہے کہ 1 2 سال کا ہو جائے یا 3 سال کا ہو جائے, تو تھوڑا سا بچوں کو سنبھالنا, تربیت الگ چیز ہے, سنبھالنا ایک الگ چیز ہے. بھئی سنبھالنے میں آسانی ہو جائے گی. یا کوئی اس نیت سے حمل روکتا ہے کہ عورت کی صحت خراب ہے, جیسے انہوں نے بتایا کہ آپریشن کی تکلیف ہو رہی ہے اس کو, تو عارضی طور پر حمل روکا جا سکتا ہے. عارضی طور پر کوئی ایسی چیز کھانا یا بچہ دانی نکال دینا ہمیشہ کے لیے, یا ایسی دوا کھا لینا کہ اولاد کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے, تو بالکل حرام ہے. وقتی طور پر اس نیت سے روکا جا سکتا ہے. اور تیسری کیا چیز ہے, جیسے میں نے بتایا صحت ہے, دوسری چیز ہے صحت, اور تیسری چیز ہے کوئی ویسے ہی بچے ہی نہیں چاہتا. باپ والدین ایسے ان کو اولاد کے چاہتے ہی نہیں ہے کہ ہمارے اولاد ہو, ویسے ہی کوئی یہ نہیں کہ ان کو خرچے کا خوف ہے, کہتے بھائی میں ہلکے پھلکے زندگی گزارنا چاہتے ہیں, اولاد کی ٹینشن ہم پالنا ہی نہیں چاہتے. تو شریعت ان کو ترغیب دیتی ہے کہ بھئی اولاد پیدا کرو, یہ بہت بڑی برکت ہے اس میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوج الودود الولود, ایسی عورت سے نکاح کرو جس کے خاندان میں زیادہ بچے پیدا ہوتے ہوں. تو شریعت نے ترغیب دی ہے, بہت ساری احادیث ہیں اس پر کہ اولاد کی کثرت شریعت میں بہت پسندیدہ ہے. اس کے دنیا میں بھی فائدے ہیں, آخرت میں بھی فائدے. لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا, اللہ فرماتے ہیں تمہیں معلوم نہیں ہے کہ کون سی اولاد تمہارے لیے زیادہ فائدے کا سبب بن جائے گی. لیکن شریعت نے اس پہ مجبور نہیں کیا. تو اگر کوئی عارضی طور پر حمل روکتا ہے اور اس کی کچھ بھی نیت نہیں ہے, بس ویسے ہی, تو وہ بھی جائز ہے. ہاں برکت سے محروم ہوگا مگر اس کو گناہ نہیں کہیں گے. تو اگر صحت کے حوالے سے کوئی حمل روکنا چاہے تو بھی جائز ہے, ویسے ہی روکنا چاہے کہ بھئی مجھے اولاد چاہیے ہی نہیں تو بھی جائز ہے. لیکن یہ تمام تدبیریں عارضی ہوں گی,
دائمی تدبیر اختیار کرنا، جیسے مرد نس بندی کر لیتے ہیں، یہ بھی حرام ہے، یا عورت بچہ دانی ہی نکلوا دے، یہ بھی حرام ہے.